چاند کی جو تصویر لی گئی اس سے صاف طور پر پتہ چلتا ہے کہ زمانہ ماضی میں چاند دو حصوں میں تقسیم ہوا تھا۔ یہ تصویر ناسا کی سرکاری ویب سائٹ پر موجود ہے۔ ناسا کے سائنسدان بھی چاند کے دو ٹکڑے ہونے والے معجزے کو سچ مان چکے ہیں۔ ناسا کی جانب سے شیئر کی جانے والی اس تصویر میں راکی بیلٹ کے مقام پر چاند دو حصوں میں تقسیم ہوا نظر آتا ہے۔ کیا واقعی سائنس اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ چاند کے دو ٹکڑے ہوئے تھے؟ اس ضمن میں ایک اہم واقعہ آپ سے شیئر کرتے چلیں جسے سن کر آپ اشش کر اٹھیں گے۔ یہ واقعہ 1400 سال قبل وقوع پذیر ہونے والے واقع شق القمر کو سچ ثابت کرتا ہے۔ دوستو، ایک ٹی وی انٹرویو میں مصر کے ماہر ارضیات ڈاکٹر زغلوگ سے میزبان نے اس آیت کریمہ کے بارے میں پوچھا، جس کا ترجمہ یوں ہے: قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ اگر یہ کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ پہلے سے چلا آتا ہوا جادو ہے۔ انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی اور ہر کام ٹھہرے ہوئے وقت پر مقرر ہے۔ ڈاکٹر زغلوگ نے میزبان سے کہا کہ اس آیت کریمہ کی وضاحت کے لیے میرے پاس ایک واقعہ موجود ہے، وہ آپ کو سناتا چلوں۔ ڈاکٹر زغلوگ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں برطانیہ کے مغرب میں واقع کارڈیف یونیورسٹی میں ایک لیکچر دے رہا تھا، جس کو سننے کے لیے مسلم اور غیر مسلم طلباء کی کثیر تعداد موجود تھی۔ قرآن میں بیان کردہ سائنسی حقائق پر جامع انداز میں گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک نو مسلم نوجوان کھڑا ہوا اور مجھے اسی آیت کریمہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ سر، کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر غور کیا ہے؟ کیا یہ قرآن میں بیان کردہ ایک سائنسی حقیقت نہیں؟ ڈاکٹر زغلوگ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ نہیں، کیونکہ سائنس کی دریافت کردہ حیران کن اشیاء یا واقعات کی تشریح سائنس کے ذریعے ہی کی جا سکتی ہے، مگر معجزہ ایک مافوق الفطرت شے ہے جس کو ہم سائنسی اصولوں سے ثابت نہیں کر سکتے۔ چاند کا دو ٹکڑے ہونا ایک معجزہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کے لیے بطور دلیل دکھایا۔ حقیقی معجزات ان لوگوں کے لیے قطعی طور پر سچائی کی دلیل ہوتے ہیں جو ان کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ ہم اس کو اس لیے معجزہ تسلیم کرتے ہیں کیونکہ اس کا ذکر قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ اگر یہ ذکر قرآن و حدیث میں موجود نہ ہوتا تو اس زمانے کے لوگ اس کو معجزہ تسلیم نہ کرتے۔ علاوہ ازیں ہمارا اس پر بھی ایمان ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ دوستو، اس کے بعد ڈاکٹر زغلول نے چاند کے دو ٹکڑے ہونے کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ احادیث کے مطابق ہجرت سے 5 سال قبل قریش کے کچھ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے ناممکن کام کا خیال کرتے ہوئے کہا کہ اس چاند کے دو ٹکڑے کر دیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا اور چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، حتیٰ کہ لوگوں نے ہیرا پہاڑ کو اس کے درمیان دیکھا، یعنی چاند کا ایک ٹکڑا پہاڑ کے ایک طرف اور ایک ٹکڑا دوسری طرف ہو گیا۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ سب لوگوں نے اسے بخوبی دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھو، یاد رکھنا اور گواہ رہنا۔ کفار مکہ نے یہ دیکھ کر کہا کہ یہ ابن ابی قبشہ یعنی نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جادو ہے۔ کچھ اہل دانش لوگوں کا خیال تھا کہ جادو کا اثر صرف حاضر لوگوں پر ہوتا ہے، اس کا اثر ساری دنیا پر تو ہو نہیں سکتا۔ چنانچہ قریش کے لوگوں نے طے کیا کہ اب جو لوگ سفر سے واپس آئیں گے ان سے پوچھو کہ کیا انہوں نے بھی اس رات چاند کو دو ٹکڑے ہوتا ہوا دیکھا تھا۔ چنانچہ جب لوگ سفر سے واپس آئے تو ان سے پوچھا گیا، انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی کہ ہاں، فلاں شب ہم نے چاند کے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ کفار کے مجمع نے یہ طے کیا تھا کہ اگر باہر کے لوگ آ کر یہی کہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی میں کوئی شک نہیں۔ اب جو باہر سے آیا، جب کبھی آیا، جس طرف سے آیا، ہر ایک نے اس کی شہادت دی کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس شہادت پر کچھ لوگوں نے اس معجزے کا یقین کر لیا۔